ایک ایسے شخص کی کہانی جس نے بھری جوانی میں اپنی جان خطرے میں ڈال دی، صرف اس لیے کہ وطن عزیز پاکستان کو دشمنوں سے محفوظ رکھا جا سکے۔ محمد عباس ثاقب کے قلم سے نکلی ایک بے مثال کہانی، وطن زاد۔ میں نشے میں دھت سچن کو اپنے رکشے میں بٹھا کر اس کے گھر چھوڑنے جا رہا تھا۔ جیسے جیسے سچن کا گھر نزدیک آ رہا تھا، مجھے واضح طور پر اس کی حالت میں ایک عجیب و غریب تبدیلی رونما ہوتی محسوس ہوئی۔ کچھ ہی دیر پہلے وہ اتنے سرور میں دکھائی دے رہا تھا کہ اس کے قدموں اور گفتگو میں لڑکھڑاہٹ نمایاں تھی، لیکن اب گویا محاورے کے عین مطابق اس کا نشہ حرن ہو چکا تھا اور وہ مجھے خاصا مضطرب بلکہ خوفزدہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے مجھے گھر سے لگ بھگ 20 قدم پہلے ہی آٹو رکشہ روکنے کا حکم دیا۔ میں نے تعمیل کی اور اسے آٹو سے نیچے اترنے میں مدد دینے کے لیے جلدی سے اترا، لیکن اس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے روک دیا اور اپنے بل پر آٹو سے اترا۔ اس کے چہرے پر تشویش بھری سنجیدگی نمایاں تھی۔ جیب سے بٹوا نکال کر اس نے 5 روپے کا ایک نوٹ نکال کر میری طرف بڑھایا اور پھر مرے مرے قدموں سے اپنے کوارٹر کے گیٹ کی طرف بڑھا۔ اس کے گیٹ کے بالکل قریب پہنچنے پر میں نے انجن سٹارٹ کر دیا۔ آٹو کے سلنسر سے خارج ہونے والی بلند آہنگ اور بھدی آواز رات کے سناٹے میں گونج اٹھی، لیکن میں نے آٹو آگے نہ بڑھایا۔ میری نظریں سچن بھنڈاری پر جمی ہوئی تھیں۔ اس نے گیٹ کے سامنے پہنچ کر اپنی پتلون کی دائیں جیب میں ہاتھ ڈالا، یوں لگا جیسے اسے کرنٹ لگا ہو۔ اس نے ایک جھٹکے سے جیب سے ہاتھ نکالا اور پھر پتلون کی بائیں جیب ٹٹولی اور ایک بار پھر دائیں جیب میں گہرائی تک ہاتھ پہنچا کر اچھی طرح ٹٹولا۔ پھر باری باری پتلون کی پچھلی جیب، کوٹ کی سامنے کی تینوں اور اندرونی جیب اور آخر میں شرٹ کی جیب بھی کھنگال ڈالی، لیکن ہر بار اس کا ہاتھ خالی ہی باہر آیا۔ مجھے اس کے چہرے پر نمودار ہونے والے بدحواسی کے تاثرات دیکھ کر لطف آ رہا تھا۔ وہ چند لمحے کے لیے تذبذب اور فیصلہ نہ کرنے کی کیفیت میں گیٹ پر کھڑا رہا۔ یہی وہ وقت تھا جب میں آٹو بڑھا کر اس کے قریب لے گیا اور سائلنسر کے شور پر غالب آنے کے لیے بلند آواز میں پوچھا، سب ٹھیک تو ہے سر، کیا ہوا؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، میں نے ایک بار پھر تقریباً چیخ کر پوچھا، کوئی پرابلم ہے بابو؟ میں کوئی ہیلپ کر سکتا ہے؟ یہ کہتے ہوئے میں نے آٹو کو دیوار کے ساتھ لگا کر اس کا انجن بند کر دیا۔ اچانک پھیل جانے والا سکوت بہت راحت انگیز محسوس ہوا۔ سچن غالباً تذبذب میں تھا کہ مجھے اپنا مسئلہ بتائے یا چلتا کرے، تاہم میں نے اس کی مشکل آسان کر دی۔ میں نے کہا، کیا لاک نہیں کھل رہا صاحب؟ کی مجھے دو، میں کھول دیتا ہوں۔ اس پر وہ جھنجھلا کر بولا، سالی کنجی نہیں مل رہی۔ اس نے کئی غلیظ گالیوں سے یہ مختصر سا جملہ خاصا طویل کر دیا تھا۔ میں نے خاصی بلند آواز اور بے فکر لہجے میں کہا، تم ادھر ہوٹل میں بھول آیا ہوگا بابو، تھوڑا زیادہ چڑھا لیا تھا نا ادھر۔ میری بات سن کر سچن کو جیسے کرنٹ لگ گیا۔ اس نے باقاعدہ میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر مجھے خاموش کیا اور لگ بھگ گھگھیائے لہجے میں کہا، ابے چپ کر، مروائے گا کیا؟ میں نے اپنے منہ سے اس کا ہاتھ ہٹایا اور حیرانی سے پوچھا، تم اتنا گھبراتا کیوں ہے باس؟ اتنا رات کو کون سن رہا ہے؟ اور سنتا ہے تو کوئی کیا بگاڑ لے گا اپنا؟ اس نے مجھے ڈپٹ کر کہا۔ میں نے کہا، آواز نیچی۔ اس نے ایک بار پھر گالیوں سے جملہ سجایا تھا۔ میں نے دھیمے لہجے میں کہا، مجھے پتا ہے صاحب، اس وقت تم اوور ڈرنک ہے، اس لیے تمہارا گالیوں کا برا نہیں مانے گا، پر بتاؤ تو صحیح مسئلہ کیا ہے؟ تم کیوں میرا گلا پکڑ کے چپ کرواتا ہے؟ اس نے دانت پیس کر لیکن دبی آواز میں کہا، میری پتنی۔ ساتھ ہی کوارٹر کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا۔ میں نے اپنے لہجے میں حیرت بھرتے ہوئے کہا، مائی گاڈ باس، آپ اپنا وائف کو گھر میں لاک کر کے گیا تھا، اگر کوئی ایمرجنسی ہو گیا تو؟ اس نے مجھے جھڑکا، بولا، ابے چپ، یہ چھوٹا دوار میں اندر سے کنڈی چڑھا ہے، سمجھا؟ میں نے کہا، تو پھر فکر کا کیا بات ہے صاحب، گھنٹی بجا کر میڈم کو بلاؤ، وہ آ کر ڈور کھول دے گا۔ اس نے یہ سن کر ماتھے پر ہاتھ مارا، بولا، ابے وہ نیند کی گولی کھا کر سوتی ہے، اسے جگایا تو بہت جھگڑا کرے گی۔ میں نے کچھ سوچ کر کہا، تو پھر ایسا کرو، تم دیوار کود کر چپ چاپ اندر چلا جاؤ، پرابلم خلاص۔ اس نے میری تجویز کو سر ہلا کر سراہا، لیکن میں نے اپنے منصوبے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے تمہارا حالت ایسا نہیں ہے باس کہ تم وال کراس کر سکے، 1 منٹ ویٹ کرو، میں اندر جا کر ڈور کھول دے گا، تم آرام سے اندر چلے جانا۔ میری یہ تجویز اس کے دل کو لگی۔ میں ایک ہی جست میں 5 فٹ کے لگ بھگ اونچی دیوار پھلانگ کر گھر میں اتر گیا اور گیٹ کے چھوٹے دروازے کی کنڈی کھول کر باہر آ گیا۔ سچن اندر گھسا، دروازے کو اندر سے کنڈی لگائی، ہاتھ کے اشارے سے مجھے جانے کا کہا اور گھر کے مرکزی دروازے کی طرف چل پڑا۔
میں گیٹ کے سامنے سے تو ہٹ گیا، تاہم کونے کی طرف جا کر دیوار سے جھانک کر سچن کی سرگرمیوں کا جائزہ لیتا رہا۔ میں اپنا تجسس دور کرنا چاہتا تھا کہ یہ گیٹ سے تو اندر گھس گیا، گھر کے داخلی دروازے کا قفل کیسے کھولے گا؟ اس دروازے کی چابی بھی یقیناً اس چھوٹے سے گچھے میں شامل رہی ہوگی جسے میں نے سچن کا سہارا دے کر آٹو میں چڑھاتے ہوئے اس کی پتلون کی جیب سے اڑا لیا تھا۔ مجھے اصل تعجب یہ تھا کہ اس نے گھر کے داخلی دروازے کی چابی کی گمشدگی پر قطعاً پریشانی کا اظہار نہیں کیا تھا، بلکہ سرے سے ذکر ہی نہیں کیا تھا۔ جلد ہی مجھے اس بے فکری کی وجہ معلوم ہو گئی۔ اس نے دروازے کے دائیں طرف رکھا پھولوں کا ایک گملہ ہٹایا اور اس کے نیچے سے چابی نکال کر دروازے کی طرف بڑھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا اور اسے اندر سے بند کر لیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد دروازے پر نصب بلب بھی بجھ گیا۔ یہ اس علاقے کے باشندوں کے طرز زندگی کا حصہ تھا یا سرد موسم کا اثر تھا کہ اس دوران وہاں ہر طرف ہو کا سا عالم طاری تھا اور کوئی گلی کوچوں میں دکھائی نہ دیا تھا۔ یہ صورتحال میرے لیے انتہائی سازگار تھی۔ میں نے چند لمحے انتظار کیا اور پھر اپنے رکشے کی طرف آ گیا۔ میں اسے سٹارٹ کیے بغیر دھکیلتا ہوا لگ بھگ 50 گز دور واقع ایک سرکاری باغیچے کی طرف لے گیا اور اسے ایک گھنے درخت کے اندھیرے سائے میں کھڑا کر دیا اور پھر دیوار کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے واپس سچن کے کوارٹر کے پاس پہنچا۔ چند لمحوں کے بعد میں دیوار پھلانگ کر کوارٹر کے مضبوط چوبی داخلی دروازے کے پاس پہنچ چکا تھا۔ میں نے کان لگا کر اندر کی سنگن لینے کی کوشش کی، مجھے کوئی آواز سنائی نہ دی۔ میں نے سچن سے ہتھیایا ہوا چابیوں کا گچھا نکالا اور ایک چابی ہضمی قفل میں داخل کر کے قسمت آزمائی کی۔ میری پہلی ہی کوشش کامیاب رہی۔ چابی بآسانی اور بے آواز انداز میں گھوم گئی اور دروازے کا قفل کھل گیا۔ میں نے دھیرے سے تھوڑا سا دروازہ کھولا اور درز سے اندر جھانکا۔ بلب کی دھیمی روشنی میں سامنے ایک نشست گاہ دکھائی دے رہی تھی جسے خوبصورت آرائشی اشیاء اور شوخ پھولوں والے پردوں سے آراستہ کیا گیا تھا۔ درمیان میں چرمی پوشش والے صوفے اور ان کے سامنے ایک چوبی میز بھی موجود تھی، البتہ مجھے وہاں کوئی دکھائی نہ دیا۔ میں ہوا کے خاموش جھونکے کی طرح اندر داخل ہوا اور اپنے پیچھے دروازہ بے آواز بند کر کے دبے قدموں سے آگے بڑھا۔ میری آنکھیں مسلسل گردش میں تھیں۔ میں چند قدم آگے بڑھ کر نزدیک کھڑکی اور اس پر پڑے پردے کے درمیان چھپ گیا۔ چند ہی سیکنڈ کے جائزے سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ پہلی منزل پر صرف نشست گاہ، طعام گاہ اور باورچی خانہ وغیرہ ہیں۔ خوابگاہیں کوارٹر کی دوسری منزل پر واقع ہیں، جہاں لے جانے والا 24 زینہ سامنے ہی دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے ایک بار پھر اپنی قوت سماعت پر زور ڈالتے ہوئے اوپر کے حالات کی سنگن لینے کی کوشش کی، لیکن کوئی بھی آواز سننے میں ناکام رہا۔ لگتا تھا کہ سچن گھر میں گھستے ہی سیدھا بستر پر جا گرا تھا اور انٹا غفیل ہو گیا تھا۔ اس کی بیوی تو پہلے ہی گولی کھا کر بے سدھ پڑی ہوگی۔ میں بے آواز لیکن تیز تیز قدموں سے زینے چڑھ گیا۔ میری آنکھیں اور کان پوری حساسیت سے کام کر رہے تھے۔ زینے کے آخری حصے پر پہنچ کر میں نے ٹھہر کر ایک بار پھر سنگن لی، لیکن وہاں مکمل سناٹا تھا۔ میرے سامنے دو اطراف میں دو بڑے دروازے جبکہ تیسری طرف ایک چھوٹا دروازہ دکھائی دے رہا تھا۔ بظاہر وہ تینوں ہی مقفل نظر آ رہے تھے۔ میں نے اپنے طور پر فرض کر لیا کہ گچھے میں ان کمروں کی چابیاں ہوں گی، لیکن مجھے اب یہ فیصلہ کرنا تھا کہ پہلے کون سے دروازے پر قسمت آزمائی کی جائے۔ میں بے آواز قدموں سے دائیں طرف واقع کمرے کے دروازے کی طرف بڑھا اور کان لگا کر اندر کی سنگن لینے کی کوشش کی۔ وہاں مکمل سناٹا تھا۔ میں چابی کے گچھے میں سے اس کمرے کی چابی کا اندازہ لگاتے ہوئے بے خیالی میں دروازے کا لٹو گھمایا تو وہ بآسانی گھوم گیا اور دروازہ تھوڑا سا کھل گیا۔ میں نے دروازے کی درز سے اندر جھانکا۔ دھیمی روشنی میں سامنے ہی ایک بڑی سی مسہری پر ایک 30-32 سال کی سانولی رنگت لیکن تیکھے نقوش والی عورت محو خواب نظر آئی۔ رضائی میں ہونے کی وجہ سے اس کی جسمانی ساخت کو درست اندازہ لگانا مشکل تھا، تاہم وہ بظاہر خاصی طویل قامت لگ رہی تھی۔ میں اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ سچن کی بیوی ہوگی، لیکن اس وقت اس کا شوہر اس کے پاس موجود نہیں تھا۔ میں نے اللہ کا نام لے کر کمرے میں قدم رکھا تو سچن کی وہاں عدم موجودگی کی وجہ بھی سمجھ آ گئی۔ پانی گرنے کی آواز بتا رہی تھی کہ وہ غسل خانے میں ہے، وہ کسی بھی وقت باہر آ سکتا تھا۔ چنانچہ میں نے کمرے میں تیزی سے نظریں دوڑا کر اپنے لیے چھپنے کی جگہ تلاش کرنا چاہی۔ ایک بار پھر بھاری پردے ہی مجھے مناسب ٹھکانہ لگے۔ میں جلدی سے مسہری کے سرہانے سچن کی بیوی والی سمت ایک بڑی سی کھڑکی پر پڑے مخملی پردے کے پیچھے جا چھپا۔ کئی منٹ انتظار کے باوجود سچن غسل خانے سے برآمد نہ ہوا تو میں نے اپنے ذہن میں فوری آنے والی ایک تجویز پر عمل کر ڈالا۔
मैंने मसहरी के पहलू में रखी तपाई पर मौजूद पानी के जग से एक गिलास भरा और उसे नींद में गुम औरत के तकिए के पास रख दिया कि लिहाफ में जरा सी जुम्बिश होते ही गिलास उलट जाता और उसका पानी सीधा उस औरत के चेहरे पर जा गिरता। मुझे यकीन था कि मेरी ये कार्रवाई हस्बे मंशा हद तक कारगर साबित होती। मुतमईन होकर मैं एक बार फिर पर्दे में जा छुपा। बिलाखिर मैंने गुस्ल खाने का दरवाजा खुलने की आवाज सुनी। पर्दे में से झांका तो वो शबखाबी के रेशमी लिबादे में मलबूस नजर आया। वो उस वक्त पूरे होश में लग रहा था, ताहम मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक उसकी धीमी चाल बता रही थी कि वो अपनी बीवी को जगाने से बचना चाहता है। उस बेचारे के फरिश्तों को भी खबर नहीं होगी कि मैं उसका पहले ही पक्का इंतजाम कर चुका था। अपनी बीवी की नींद पक्की होने का इत्मीनान होने पर उसने मसहरी के पास पहुंचकर लिहाफ उठाया और अपनी बीवी के पहलू में दराज होने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान में गिलास न सिर्फ लुढ़क गया बल्कि उसमें मौजूद सर्द पानी किसी जोरदार छपके की तरह उसकी बीवी के चेहरे से टकराया। ठिठरा देने वाली रात में चेहरे पर अचानक गिरने वाला बर्फीला पानी नींद की दवा के नशे में मदहोश औरत के आसाब भी झंझोड़ने के लिए काफी था। उसने चीख की शक्ल में कृष्ण भगवान से मदद मांगी और एक झटके से उठकर बैठ गई। इस सूरत हाल से मुकम्मल तौर पर बेखबर सचिन उस नागहानी आफत पर बुरी तरह बौखला गया और उसके हलक से भी हल्की सी चीख निकल गई। बेसाख्ता लिहाफ से मुंह पूंछती हवास बाख्ता औरत की निगाह उस पर पड़ी और फिर अचानक वो पूरी तरह होश में आ गई और उसे खूंखार नजरों से घूरते हुए हलक फाड़ कर गुजराती जबान में उस पर बरस पड़ी। मुझे जितनी महदूद गुजराती जबान आती थी उसके मुताबिक वो ठंडा पानी फेंक कर नींद बर्बाद करने की घटिया हरकत पर उसे बुरी तरह लानत मलामत कर रही थी। अपने चेहरे पर मौजूद भरपूर निस्वानी कशिश के बरक्स उसके लहजे में अजीब करख्तगी और तहक्कुम था, जैसे कोई सख्त गिर मालिक अपने नौकर को किसी संगीन गलती पर लताड़ रहा हो। लेकिन मुझे उस औरत की रौनक से ज्यादा सचिन के लहजे की लजाजत और ताबेदारी भांप कर झटका लगा। वो इस तरह घिघियाते हुए अपने वालिदैन की कस्में खाते हुए सफाई पेश कर रहा था जैसे वो कोई जरखरीद गुलाम हो जो खुद पसंद मलिका की निगाहों की जुम्बिश पर दहकते अलाव में फेंका जा सकता हो। वो बार बार आरती देवी को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि उसने पानी नहीं फेंका और उसे कतन इल्म नहीं है कि पानी से भरा हुआ ग्लास कब और क्यों बिस्तर के सरहाने पहुंचा और कैसे उसके चेहरे पर उलट गया। लेकिन उसकी आहुजारी मिन्नत समाजत को आरती देवी ने काबिल तवज्जो नहीं समझा और उस पर लानत मलामत जारी रखी। बिलाखिर उसका गुस्सा कुछ ठंडा पड़ने लगा। वो बिस्तर से उठी और गुस्ल खाने में चली गई। तूफान टलता देखकर सचिन ने इत्मीनान का सांस लिया। उसने एक जोरदार अंगड़ाई ली और लिहाफ मुंह तक ओढ़ कर लेट गया। आरती ने गुस्ल खाने में अच्छी खासी देर लगा दी। इस दौरान गालिबन सचिन की आंख लग गई। बिलाखिर गुस्ल खाने का दरवाजा खुला और आरती बरामद हुई। वो अब पूरी तरह तरोताजा और चाको चौबंद दिखाई दे रही थी। उसने एक नजर महवे ख्वाब शौहर पर डाली। उसके साथ ही मुझे उसके हसीन चेहरे पर एक बार फिर नाराजगी के बादल उमटते नजर आए। वो चंद लम्हों तक मुंह लपेट कर पड़े हुए सचिन को घूरती रही। अचानक वो तेजी से आगे बढ़ी और उसके जिस्म पर से लिहाफ खींचकर एक तरफ फेंक दिया। साथ ही गुर्राने के अंदाज में गुजराती में कहा, मेरी नींद उड़ाकर अब आराम से सो रहे हो नवाब साहब। लिहाफ खींच जाने और सर्दी की लहर के साथ साथ जोरदार डांट ने सचिन को बिला ताखीर जागने और बिस्तर पर उठकर बैठने पर मजबूर कर दिया। उसने लाचार लहजे में सवाल किया, खैरियत तो है? अब क्या हुआ आरती देवी? इस मासूमाना सवाल पर आरती का पारा एक बार फिर चढ़ गया। तुम्हें पता है ना, मुझे अकेले जागते हुए डर लगता है। अब मुझे जब तक दोबारा नींद नहीं आती तुम्हें भी जागना पड़ेगा। रत जगे के अलावा नशे ने भी सचिन को नींद से निढाल कर रखा होगा, लिहाजा उसने मिनमिनाते हुए सोने की ख्वाहिश का इजहार किया, जिस पर आरती ने उसे डपटा। तुम भी तो मेरे साथ ही सोए थे, मेरी नींद पूरी हो गई, तुम क्यों नींद से निढाल हो रहे हो? जब तक मुझे दोबारा नींद नहीं आती तुम भी जागो और मुझसे बात करो। तब मुझे इदराक हुआ कि सचिन अपनी बीवी की लाइल्मी में अय्याशी करने गया था, लेकिन वो हाकिम मिजाज औरत तो रात को किसी भी वक्त जाग सकती थी। उसके साथ ही वो अपने शौहर की गैर मौजूदगी से वाकिफ हो जाती। घर के बाहर मेरे शोर मचाने पर सचिन ने कहा था कि उसकी पत्नी नींद की गोली खाकर सो रही है। सवाल ये है कि क्या उसने खुद नींद की गोली खाई थी या सचिन ने उसे धोखे से नींद की गोली खिलाकर उसे गहरी नींद सुलाया था ताकि जब तक जी चाहे रंगरलियां मना सके।
اپنے اس شک کی تصدیق کا میرے پاس فی الحال کوئی طریقہ نہیں تھا، لہٰذا میں نے کان لگا کر ان کی باہمی گفتگو سننے اور ان کے معاملات سمجھنے کی جستجو پر اکتفا کرنے کا فیصلہ کیا۔ سچن کے پاس کوئی چوں چراں کیے بغیر اپنی بیوی کے حکم کی تعمیل کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا، لہٰذا اس نے بظاہر بلا تعرض اس کی بات مان لی۔ وہ دونوں مسحری کے سرہانے سے ٹیک لگا کر نیم دراز حالت میں آپس میں باتیں کرنے لگے۔ ادھر ادھر کی کچھ باتوں کے بعد ان کی گفتگو آرتی کے باپو شری پاٹھک لال سونی یعنی سونار کے شدت اختیار کرتے فالج کے عارضے کی طرف مبذول ہو گئی۔ آرتی اپنے باپ کی خیریت کے حوالے سے شدید فکر مند تھی۔ سچن اسے ہر ممکن تسلی دینے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن نیند اس پر مسلسل حملہ آور ہو رہی تھی، جس پر اسے آرتی سے ڈانٹ بھی سننی پڑ رہی تھی۔ اچانک ان کی گفتگو میں ایک ایسا موڑ آیا جس نے مجھے ان کی باتیں مزید غور سے سننے پر مجبور کر دیا۔ اپنے باپ کی بیماری پر تشویش کا اظہار کرتی آرتی نے یک بیک فیصلہ سنا دیا کہ وہ اپنے باپ کی عیادت کے لیے کل ہی احمد آباد جائے گی اور سچن کو بھی اس کے ساتھ گجرات چلنا ہوگا۔ یہ سن کر میں چونکا۔ ان دونوں کی گفتگو سے صاف ظاہر تھا کہ سچن کا سسر گجرات میں سخت بیمار ضرور ہے، تاہم وہ ابھی زندہ ہے، جبکہ افتخار صاحب کی طرف سے مجھے مہیا کردہ فائل میں لکھا تھا کہ سچن کا سسر برسوں پہلے مر چکا ہے۔ خیر، یہ اطلاع تو میرے لیے ہر طرح سے فائدہ مند ہی تھی۔ یہ سن کر سچن بری طرح گڑبڑا گیا۔ اس نے التجا کے انداز میں کہا کہ میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے، دفتر میں کام کا بہت دباؤ ہے، ہفتہ وار چھٹی بھی بڑی مشکل سے ملتی ہے، رکشا منترالے یعنی محکمہ دفاع کا شدید دباؤ ہے کہ وکرانت کو 1 ماہ کے اندر بالکل ریڈی ہو جانا چاہیے، لہٰذا فوری چھٹی ملنے کا کوئی امکان نہیں ہے، اور پیشگی اجازت لیے بغیر اچانک کئی دن کی غیر حاضری اس کی نوکری تیل کر دے گی۔ لیکن اس کی یہ عاجزانہ درخواست آرتی کو ذرا بھی متاثر نہ کر سکی۔ اس نے ٹھیٹھ گجراتی میں سچن کی نوکری کو بھاری بھرکم گالی دی اور کہا کہ یہ معمولی نوکری ویسے بھی سیٹھ پھاٹک لال کی اکلوتی بیٹی کے شوہر کے شایع نشان نہیں، چنانچہ وہ اس پر لعنت بھیج دے اور احمد آباد میں اپنے لکھ پتی سسر کا کاروبار سنبھالنے کی تیاری کرے۔ سچن مسلسل منت سماجت کر رہا تھا کہ وہ فی الحال اکیلی اپنے میکے چلی جائے۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اسے کل شام کی ٹرین میں بٹھا دے گا اور چند دن میں وہ بھی چھٹی لے کر احمد آباد پہنچ جائے گا۔ لیکن عین اس وقت جب وہ سر توڑ کوشش کر کے آرتی سے اپنی بات منوانے میں کامیاب ہونے والا تھا، بدبختی نے اسے آن لیا۔ اسے اچانک کھانسی کا دورہ پڑا، جس کے دوران اسے ابکائی آئی اور اس نے منہ بھر کے الٹی کر دی۔ اس کے پیٹ سے منہ کے راستے خارج ہونے والے ملغوبے میں اتنی شدید بدبو تھی کہ کئی فٹ دور موٹے پردے کے پیچھے چھپا ہونے کے باوجود میں ناک بند کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اس کے ساتھ خوابگاہ میں گویا بھونچالا گیا۔ آرتی کے حلق پھاڑ کر چیخنے سے مجھے لگا کہ شاید وہ اس قے کی زد میں آ گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے کراہت آمیز لہجے میں سچن پر لعنت ملامت کی بارش کر دی۔ اس کے ساتھ ہی وہ مسحری سے اتر کر غسل خانے کی طرف دوڑی۔ اوخ اوخ کی بلند آوازوں سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ مسلسل الٹیاں کر رہی ہے۔ ادھر بری طرح بوکھلاہٹ کا شکار سچن گھگھیائے لہجے میں اس سے مسلسل معافی مانگ رہا تھا۔ اس دوران میں اس نے قے میں لتھڑا لحاف لپیٹ کر ایک طرف ڈال دیا۔ خاصی دیر کے بعد کوئی درجن بھر الٹیاں اور متعدد بار کلیاں اور غرارے کرنے کے بعد آرتی غسل خانے سے باہر آئی تو مجھے وہ نڈھال سی دکھائی دی، تاہم اس کے غیظ و غضب میں اب بھی شولوں کی سی تپش تھی۔ باہر نکلتے ہی ایک بار پھر گاڑھی گجراتی میں اس کی خبر لینا شروع کر دی۔ خاص بات یہ تھی کہ وہ اب سچن کو ایک اور زیادہ سنگین حوالے سے آڑے ہاتھوں لے رہی تھی۔ وہ بولی، میں نے تمہیں آخری وارننگ دی تھی کہ آئندہ ایسی حرکت کی تو میں تمہیں ٹھڈے مار کر گھر سے نکال دوں گی۔ اس کے باوجود تم نے شراب لا کر میرے گھر کو اپوتر کیا، بلکہ سخت ترین پابندی کے باوجود گھر میں شراب پی کر میرے اعتماد کو دھوکہ دیا۔ اب میں تمہارا وہ حشر کروں گی کہ تم عمر بھر یاد رکھو گے۔ سچن نے پہلے تو قسم کھا کر اپنی معصومیت کا یقین دلانے کی کوشش کی، لیکن پھر کمرے کی فضا بری طرح مقدر کرتی شراب کی بدبو کی موجودگی میں اپنی پوزیشن ناقابل دفاع پا کر اس نے تسلیم کر لیا کہ واقعی اس سے شراب پینے کی غلطی سرزد ہو گئی ہے، جس پر وہ معافی کا طلبگار ہے۔ ساتھ ہی اس نے اپنے جرم کی شدت اور آرتی کی اصل شکایت کی سنگینی کم کرنے کے لیے بتایا کہ اس نے آرتی کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی، یعنی وہ شراب گھر لایا ہے اور نہ ہی اس نے یہاں مینوشی کے گناہ کا ارتکاب کر کے گھر کو پلید کیا ہے، بلکہ وہ نشے کی طلب پوری کرنے کے لیے کولابا کے ایک شراب خانے گیا تھا۔ اس کی تعویل سن کر آرتی کا غصہ کچھ کم ہوا، لیکن چند ہی لمحوں میں وہ ایک نئے زاویے سے برس پڑی۔
बोली, तुम्हें मुझे इतनी रात को घर में अकेला छोड़कर आवारा गर्दी के लिए बाहर जाने की जुर्रत कैसे हुई? तुम्हें पता है रात के वक्त घर में तन्हा हूँ तो मुझे डर लगता है। अगर तुम्हारी गैर मौजूदगी में कोई चोर या डाकू घर में घुस आता तो? सबको पता है मेरे पिता ने आधा शेर सोने के जेवरात जहेज में दिए हैं। सचिन के पास माफी मांगने और ये जाहिर करने के अलावा कोई दिफा नहीं था कि वो सिर्फ आधे घंटे के लिए घर से बाहर गया था। उसने अपनी गलती का एतराफ करने के साथ वादा भी किया कि आइंदा ऐसी गलती नहीं करेगा, लेकिन वो शायद पहले भी अपनी बीवी से झूठ बोलता रहता था, लिहाजा आरती ने उसकी माफी पर कान न धरे, न गलती का इर्तिकाब न करने के वादे को तस्लीम किया, बल्कि शराब नोशी की जगह एक नए शक ने ले ली। बोली, मुझे तो लग रहा है तुम मेरी गहरी नींद का फायदा उठाकर किसी जिस्म फरोशी के अड्डे पर गंध में मुंह मारने गए थे। वहीं तुमने शराब व कबाब के साथ किसी वैश्या के साथ मुंह काला किया होगा। आरती के लहजे में इतना यकीन था कि चोर की दाढ़ी में तिनका के मिस्ताक सचिन बुरी तरह गड़बड़ा गया और लगभग रोते हुए अपनी पाक दामनी का यकीन दिलाने की कोशिश करने लगा। लेकिन आरती इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। बोली, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश न करो। मैं तुम्हें पहले भी 2 बार रंगे हाथों पकड़ चुकी हूँ। याद है पिछली बार मैंने वार्निंग दी थी कि ये तुम्हारे लिए आखिरी चांस है, लेकिन कुत्ते की दुम की तरह तुम भी सीधे होने वाले नहीं हो। अब मजा चखने के लिए तैयार हो जाओ। अब मैं कभी पलटकर इस घर में कदम नहीं रखूंगी। हतमी लहजे में सुनाया गया आरती का ये फैसला सचिन पर गोया बिजली बनकर गिरा। वो किसी चोट खाए कुत्ते की तरह बिलबिलाते हुए आरती को यकीन दिलाने की कोशिश में लग गया कि उसका शक बेबुनियाद है। बोला, अपने स्वर्गवासी माता पिता की सौगंध खाकर कहता हूँ, मैं सिर्फ कोलाबा मार्केट के दारू के अड्डे पर गया था। यकीन ना आए तो मेरे साथ चलो। मेरी पंक्चर कार अभी तक वहीं खड़ी है। मैं तो ऑटो में घर तक आया हूँ। उसके बाद शायद आरती पर कुछ असरअंदाज हुई थी। वो गालिबन उसके दावे की तस्दीक के लिए ख्वाबगाह से बाहर निकली। उसने शायद ऊपरी मंजिल की गैलरी से देख लिया होगा कि गाड़ी वाकई घर के अहाते में मौजूद नहीं है। चुनाचे वो वापस लौटी तो उसके गुस्से की शिद्दत खासी मांद पड़ गई थी। उसने सख्त लहजे में सचिन को तंबीह की कि अगर आइंदा इस तरह की कोई बेएतदाली की तो वो वाकई उस पर लानत भेजकर हमेशा के लिए अपने पिता के घर चली जाएगी। रफ्ता रफ्ता ख्वाबगाह का माहौल पुरसुकून हो गया। कै वाले लिहाफ को कमरे से निकाल फेंकने के बाद वहां फैली बदबू भी मादूम हो गई। सचिन तो पहले ही नींद से निढाल था। आरती भी नए लिहाफ में चंद बार करवटें बदलने के बाद सो गई। मैं शायद घंटे 1.5 घंटे पर्दे की आड़ में पोशीदा रहा। बिलाखिर उनकी नींद गहरी होने का इत्मीनान होने पर मैं अपनी कमीनगाह से निकला और उन दोनों पर निगाह रखते हुए बेआवाज कदमों से ख्वाबगाह के दरवाजे की तरफ बढ़ा। बाहर निकलने से पहले मैंने आखिरी बार इस अजीबोगरीब जोड़े का जायजा लिया। वो बदस्तूर मीठी नींद के मजे ले रहे थे। मैंने लट्टू घुमाकर एहतियात से दरवाजा खोला और उसी बेआवाज अंदाज में बंद करके जीने की तरफ बढ़ा। कुछ ही देर में मेरा ऑटो रिक्शा कोलाबा की वीरान सड़कों पर रवां दवां था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।